مومنین کو شامل کرتے ہوئے کل مرحوم مومنین و مومنات کو یاد کرتے ہوئے رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ایک دعائے صحت کی التماس ہے۔ جناب برکت علی حیدری صاحب پروردگار کی بارگاہ میں ابتدا میں دعا کرتے ہیں بار الہ اس فرش غم کے صدقے، اس فرش عزا کے صدقے، بانی فرش عزا مولا سجاد کے صدقے، جس حضرت کا نام لیا گیا انہیں اور کل بیمار مؤمنین و مؤمنات کو شفائے کامل و عاجل عطا فرما۔ ایک اور دعا کی التماس ہے محترم حسنین رضا صاحب، پروردگار انہیں امتحان میں کامیاب کرے اور ہم سب مؤمنین کو دنیا اور آخرت کے ہر امتحان میں کامیاب کرے۔ تمام مؤمنین کی کامیابی کے لیے، تمام مریضوں کی شفا یابی کے لیے، عزا کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات صلی اللہ علی محمد و آل محمد۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی خلقنا فی امة الذی فاز رتبته الى قاب قوسین وَأَكْرَمَنَا بِوِلَایَةِ وَصِيِّهِ الَّذِي رُدَّتْ لَهُ الشَّمْسُ مَرَّتَيْنِ وَجَاهَدَا بِالسَّيْفَيْنِ وَصَلَّى إِلَى الْقِبْلَتَيْنِ وَشَرَّفَنَا بِحُبِّ الزَّهْرَاءِ أُمِّ السِّبْطَيْنِ والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الكونين رحمة للدارين جد الحسنين مولى الكونين أعني أبا القاسم محمد صل على محمد وعلى أهل بيته الأطيبين الأطهرين رحمة الله على محبيهم ولعنة الله على أعدائهم وظالميهم وغاصبيهم ومبغضيهم أجمعين۔ اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ درود پڑھیے محمد و آل محمد۔ ابتدائے کلام آپ تمام حاضرین فرش عزا کی خدمت میں سلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پروردگار کا شکر بجا لاتے ہیں اس نعمت عزا، اس عظیم ترین نعمت پر۔ اور اگر ابتدا میں ایک جملہ نہ کہوں، کیا حسین انتخاب، کیا حسین کلام۔ پروردگار ہم سب کو دیکھنا نصیب کرے حسین کا روضہ۔ اس دعا کی، ہر دعا کی قبولیت کے لیے ایک صلوات پڑھ دیجئے۔ صلی اللہ۔ میرا موضوع گفتگو قرآن اور اسباب نجات، کہ اللہ نے اپنی لاریب کتاب میں نجات کے کتنے راستے، کتنے وسیلے، کتنے اسباب قرار دیے۔ اس سے پہلے کہ بات کو گزشتہ کل سے جوڑوں، لغت میں لفظ نجات مشترک ہے۔ مشترک وہ لفظ کہ جس کے ایک سے زیادہ معانی ہوں، اور عربی زبان میں ایسے بہت سے لفظ ہوا کرتے ہیں، اردو زبان میں بھی ایسے بہت سے لفظ ہوا کرتے ہیں۔ ایک مثال دے دوں بچوں کے لیے، ہم کہتے ہیں چشمہ، کبھی اس اینک کو بھی چشمہ کہا جاتا ہے، کبھی جو پانی کا ہو اسے بھی چشمہ کہا جاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں سونا، کبھی جو بازار میں خریدا یا بیچا جائے اسے بھی سونا کہا جاتا ہے، اور کبھی جو انسان آرام کرنے کے لیے سو جائے اسے بھی سونا کہا جاتا ہے۔ کوئی سو تو نہیں رہا؟
اس سونا لفظ کو یاد رکھیے گا، تجارت پر بات ہو رہی ہے۔ عربی زبان نجات لفظ مشترک لفظی، ایک چھوٹا سا لفظی فائدہ اور پھر بات کو آگے بڑھا دیں گے۔ نجات مشترک لفظی ہے عربی لغت میں، جا کر دیکھیے گا عربی اردو لغت میں بھی اس کے دو معنی ذکر کیے گئے۔ پہلا معنی نجات یعنی جان خلاصی، یعنی بچ جانا، یعنی بچا لیے جانا، یعنی ہلاکت سے دور کر دیے جانا، یعنی نقصان سے دور اور پرے ہٹ جانا، یہ ہے پہلا معنی۔ پہنچ گیا اب تک؟ یہ وہ مشہور معنی ہے جس معنی میں ہم لفظ نجات کو عربی اردو دونوں میں استعمال کرتے ہیں۔ متفق ہیں کہ جب نجات کا لفظ کہا جائے تو فوراً سے یہ معنی لپک کر آتا ہے، نجات یعنی بچ جانا، نجات یعنی برائی سے، پریشانی سے، عذاب سے، ہلاکت سے، خسارے سے، نقصان سے، ہر قسم کے دنیاوی و اخروی نقصان اور گھاٹے سے بچ جانا، یہ نجات ہے۔ متفق ہیں؟ اسی نجات کا عربی لغت میں ایک اور معنی بھی ہے اور بڑی مناسبت ہے ان دونوں معنی میں۔ اب میں اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا کہ عربی کی بلاغت ہے کہ جب ایک لفظ کے دو معنی ہوں تو بعض اوقات ان دونوں معنی میں بھی کوئی مناسبت، کوئی شباہت، کوئی وجہ ہوا کرتی ہے کہ دو معنی ایک لفظ کے ماتحت آئیں۔ اس بات کو چھوڑتے ہوئے قاعدہ آپ کے حوالے کر دیا۔ نجات کا عربی زبان میں ایک اور معنی بھی لکھا اہل لغت نے، اصحاب لغت نے، علماء لغت نے۔ وہ نجات کا معنی یہ ہے، لکھتے ہیں النجات یعنی، نجات کا مطلب الارض المرتفعہ، ایسی بلند زمین کہ جہاں تک کوئی سیلاب نہ پہنچ پائے۔ نجات کا پہلا معنی ہے بچ جانا، بچائے جانا، محفوظ رہنا، دور رہنا۔ نجات کا دوسرا معنی ہے ایسی بلندی جہاں کوئی اور چیز نہ پہنچ پائے۔ یہ دونوں معنی آپ تک پہنچ گئے؟ ایک جملہ کہہ رہا ہوں، جو پہنچ جائے بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ نجات کے دو معنی پہنچ گئے۔ پہلا معنی بچ جانا، بچائے جانا، نقصان سے دور کر دیے جانا۔ دوسرا معنی نجات یعنی بلندی، بلند مقام، بلند زمین۔ میں قربان جاؤں میرے مولا علی ابن ابی طالب کے، اللہم صلی علی محمد۔ دیکھیں مائک چل چکا ہے، یعنی آواز آخر والوں تک بھی پہنچ رہی ہے۔ ذرا ابتدا سے آخر تک مل کر ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ آپ میں سے کسی کو پریشان ہونے کی، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ چاہے بجلی آئے، چاہے بجلی چلی جائے، چاہے دنیا میں روشنی رہے، چاہے نہ رہے، ہم اس علی کا ذکر کر رہے ہیں۔ دنیا میں جتنا بھی اندھیرا ہو جائے، قبریں ضرور روشن رہیں گی۔ ایک درود پڑھیے میرے مولا کی عظمت پر۔ تو عزیزان گرامی، میری بات درمیان میں رک گئی، میں دوبارہ سے تکرار کروں گا، نئے آنے والے بھی جڑ جائیں گے، پرانے والے تو ویسے ہی بیچارے توجہ کے ساتھ سنتے ہیں۔ لفظ نجات عربی میں مشترک ہے، دو معنی ہے۔ ایک معنی ہے کسی کو ہلاکت سے بچا لینا، دوسرا معنی ہے بہت بلندی پر ہونا۔ میں قربان جاؤں میرے مولا علی کے کہ تنہا میرا مولا ملے گا کہ جس میں دونوں ہی معنی نجات پائے جاتے ہیں۔ کسی کو شک ہے علی نجات ہے؟ در علی پہ آ جانا نجات ہے، در علی پہ سر جھکانا نجات ہے۔ کہاں کی نجات ہے؟ دنیا کی بھی نجات ہے، قبر کی بھی نجات ہے، برزخ کی بھی نجات ہے، پولیس رات کی بھی نجات ہے، جہنم سے بھی نجات ہے۔ علی ہی تو ہیں جو ہلاکت سے بچاتے ہیں۔ اگر دلیل چاہیے ہو تو مجھ سے نہ پوچھنا، ان سے پوچھنا جو یہ کہتے، بار بار کہتے نظر آئے، لولا علی، اگر علی نہ ہوتے میں ہلاک۔ علی نجات ہیں، نجات جو ہلاکت سے بچا لے۔ نہ جانے تاریخ میں کتنے بڑے بڑے لوگ یہ کہہ گئے اگر علی نہ ہوتے۔ علی کا ہونا ان کے لیے نجات تھا، چاہے عارضی ہی صحیح۔
چاہے وقتی ہی صحیح، چاہے کسی مسئلے، کسی سوال، کسی پریشانی میں ہی صحیح، لیکن اس بات پر تو سب کا اتفاق ہو گیا کہ علی کا ہونا نجات ہے۔ مگر یہ نجات ہے پہلے معنی میں، آئیے آپ کو کچھ علی کا نجات ہونا دوسرے معنی میں سناؤں، اور کتنا سناؤں۔ نجات کا دوسرا معنی ہے بلند جگہ، بلند زمین، بلند علاقہ، بلندی۔ وہ علی جس کا نام ہی بلند ہو، وہ علی کے جس کی بلندی کا یہ عالم ہو کہ خود اپنے خطبہ شقشقیہ میں عجیب جملہ فرماتے ہیں کہ مجھ علی کو اللہ نے وہ مرتبہ دیا ہے۔ یہ دنیا والے سمجھتے ہیں مجھ علی کے سامنے مکر و فریب کر کے مجھے کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں، مجھے کوئی تکلیف پہنچا سکتے ہیں۔ میں علی وہ ہوں، میں علی اس بلندی پر ہوں، ینحدر عنی السیل ولا یرقی الی الطیر۔ میں علی اس بلندی پر ہوں، نہ کوئی سیلاب اس بلندی تک پہنچ سکتا ہے، اور نہ کسی کی سوچ کا پرندہ اس بلندی پہ پر مار سکتا ہے۔ صلوات پڑھیے میرے مولا کی عظمت پر۔ اور اسی بلند علی کو جس کا نام ہی اللہ نے علی یعنی بلند رکھا ہو، اگر اس کی بلندیوں کی معراج دیکھنی ہو تو کہاں دیکھنا؟ ایک ایسی جگہ یہ بلند ہوا کہ خود اپنے بارے میں کہنے لگا، ارے اس دن مجھ علی کو اتنی بلندی کا احساس ہوا کہ اگر چاہتا تو عرش کے تاروں کو چھو لیتا۔ یہ کب تھا؟ کہ جب نبی نے علی کو اپنے دوش پر بلند کیا تھا، یا دوسرے الفاظ میں جب نبوت نے امامت کا بوجھ اٹھایا تھا، جب نبوت نے امامت کو اپنے دوش پر بلند کیا تھا، اس موقع پر میرے مولا نے اپنی بلندی کو محسوس کرتے ہوئے بیان فرمایا تھا۔ جب کسی نے پوچھا تھا اے علی دوش رسالت پر بلند ہو کر کیسا محسوس ہوتا ہے؟ نہیں عزیزوں، اس سوال کا لطف لینا چاہیے، اس سوال پہ غور نہیں کیا۔ ممبر پر تو کوئی مجھ جیسا بھی آ سکتا ہے، محراب میں تو کوئی بھی منہ اٹھا کر جا سکتا ہے۔ یہ دوش رسالت وہ جگہ ہے جہاں دنیا نے سوائے معصوم کے کسی کو نہیں دیکھا۔ ولی اللہ یا علی، لیکن جب نعرہ لگے تو جواب مل کر دینا اس نعرے کا حق ہے۔ ذرا مل کر نعرے کا جواب دیجئے گا۔ یا علی مشکل کش۔ جب کسی نے پوچھا یا علی دوش رسالت وہ جگہ جہاں کوئی چاہ کر اپنی مرضی سے نہیں بیٹھ سکتا، جہاں کوئی اپنی چاہت سے منہ اٹھا کے نہیں پہنچ سکتا، یا یہاں پر یا علی کو دیکھا گیا، یا علی کے بچوں کو دیکھا گیا۔ یا علی دوش رسالت پہ سوار ہو کر کیا محسوس کیا؟ فرماتے ہیں ایسا لگا اتنی بلندی پر ہے آج علی کہ چاہے تو ہاتھ بڑھا کر آسمان کے تاروں کو چھو لے۔ آپ کے مزاج کو دیکھ کر 2 مصرے پیش کر دوں، پھر بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ جتنے بلند علی تھے محمد کے دوش پر، جتنے بلند علی تھے، جتنے بلند علی تھے محمد کے دوش پر، اتنی بلندی کب ہے کسی آسمان میں؟ اور جب علی کا تذکرہ آیا ہے تو 1 مصرع 2 مصرے یہ بھی سن لیجئے کہ بیٹی کا نام، بیٹیوں والوں کی نظر کرتا ہوں، بیٹی کا نام فاطمہ زہرا جو رکھ لیا، بیٹی کا نام فاطمہ زہرا جو رکھ لیا، برکت سمٹ کے آ گئی میرے مکان میں۔ جو بیٹیوں والے ہیں یا جو اس عقیدے سے متفق ہیں، نام سیدہ کی عظمت پر ایک صلوات پڑھ دیں۔ تو میرے مولا نجات کے جتنے بھی معنی ہیں علی ان تمام معانی پہ پورا اترتے نظر آئیں گے۔ یہ جملہ آپ نے ذہنوں میں محفوظ رکھنا ہے۔ نہ جانے کیوں اس مرتبہ یہ عادت سی ہوتی جا رہی ہے کہ آخری مجلسوں کی طرف زیادہ حوالے دے رہا ہوں، مجھے احساس ہو رہا ہے
لیکن میں کیا کروں کہ موضوع کی ترتیب کا یہ تقاضا ہے. لفظ نجات کے ان دونوں معانی کو ذہن میں رکھیے گا. ایک میرا مولا علی ہے جو ان دونوں معانی پر پورا اترتا دکھائی دے گا، اور ایک اور چیز ہے کہ جس کا بیان آخر کی تقریروں میں آئے گا، شاید 8ویں 9ویں تقریر میں. بس نجات کے یہ دو معنی اپنے محفوظ رکھنے ہیں. جن کو محفوظ ہو گئے مل کر ایک صلوات پڑھیے، صلی علی محمد و علی محمد. اس نجات کے ہلاکت سے بچنا بچانا، خسارے اور نقصان سے بچنا بچانا، عذاب سے بچنا اور بچانا، ناکامی سے نقصان سے بچنا بچانا، پروردگار نے اپنی لاریب کتاب میں اس کے کئی اسباب بیان کیے، جن میں سے پہلا سبب جو ہم نے اپنی آیتوں کی ترتیب کے مطابق ذکر کیا، سورہ مبارکہ صف کی 10ویں آیت، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، ہل ادلکم، کیا میں تمہیں بتاؤں، علی تجارت، ایک ایسی تجارت، ایک ایسے کاروبار کے بارے میں، تنجیکم، جو کاروبار تمہیں نجات دلائے گا. یہ دنیاوی کاروبار تمہیں نجات نہیں دلا سکتا، وہ کوئی اور کاروبار ہے جو تمہیں نجات دلائے گا. کس سے؟ من عذاب علیم، دردناک سخت عذاب سے نجات دلائے گا. اس آیہ مبارکہ کے ذیل میں، اس کے ضمن میں ہماری گفتگو جاری تھی، تجارت پر بات ہوئی. نوجوانوں کے لیے ایک فقرہ کہہ کر آگے بڑھوں گا. جب اپنی زندگی میں اس مرحلے پر آؤ کہ اب تمہیں پیشے کا انتخاب کرنا ہے، یوں تو سارے ہی پیشے محترم ہیں، یوں تو سارے ہی پیشے محترم ہیں. کیوں محترم ہیں؟ دلیل پیش کر دوں. 4 قسم کے پیشے ہوتے ہیں. پیچھے والے متوجہ ہیں، آمادہ ہیں؟ 4 قسم کے پیشے ہوتے ہیں. یا زراعت ہوا کرتی ہے، ایگریکلچر، فارمنگ، یا تجارت ہوا کرتی ہے، کاروبار، خرید و فروخت، ٹریڈنگ، یا صنعت ہوا کرتی ہے، کچھ بنانا، کچھ پروڈیوس کرنا، کچھ ایجاد کرنا. یا چوتھا پیشہ ہوتا ہے محنت، مزدوری، محنت کشی. یہ سارے کے سارے پیشے محترم ہیں. دلیل کیا ہے؟ کہ اللہ نے خود ان سارے پیشوں کو سوائے ایک کے اپنی طرف نسبت دی. کچھ چہروں پہ پریشانی دیکھ رہا ہوں. بندے تو کاروبار کرتے دکھتے ہیں، کیا اللہ نے بھی کاروبار کیا؟ قرآن کی آیت ہے، سورہ مبارکہ توبہ ہے، آیت 111 ہے. دیکھ لیجئے گا، مجھے بھی بتا دیجئے گا جہاں تک میرا حافظہ ساتھ دے رہا ہے. تجارت اللہ نے اپنی طرف منسوب کی. ان اللہ اشترى من المؤمنین اموالہم وانفسہم بان لہم الجنہ. اللہ وہ ہے کہ جس نے تجارت کی، کاروبار کیا، خرید و فروخت کی. کیا خریدا، کیا بیچا؟ فرمایا اشترا، اللہ نے خرید لیا. کن سے؟ من المؤمنین، مؤمنوں سے. کیا خریدا؟ اموالہم وانفسہم، ان کے مال بھی خرید لیے، ان کی جانیں، ان کے نفس بھی خرید لیے. اللہ نے بدلے میں دیا کیا مومنوں کو؟ کاروبار میں اللہ کسی سے گھاٹے کا سودا تو نہیں کرے گا. جواب آیا بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ، اس کے بدلے میں اللہ نے انہیں اپنی جنت دے دی. تو تجارت وہ پیشہ ہے کہ جسے اللہ نے اپنے آپ سے منسوب کر کے عزت دے دی. بات زراعت کی آئے، سورہ مبارکہ واقعہ پڑھیے. أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ. بیج کون بوتا ہے؟ ہاری بوتا ہے، کسان بوتا ہے. اللہ فرما رہا ہے انتم تزرعونہ، کیا تمہیں لگتا ہے تم اگاتے ہو دانا، تم بیج بوتے ہو؟ بیج ہاری کا ہاتھ بوتا ہے، مگر نسبت اللہ اپنی طرف دے رہا ہے. انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، کیا تم بیج بوتے ہو یا ہم بیج بوتے ہیں؟ کیا تم دانا اگاتے ہو یا ہم دانا اگاتے ہیں؟ اللہ نے زراعت کے پیشے کو اپنی ذات سے منسوب کر کے اس پیشے کی عزت اور شان بڑھا دی. متفق ہیں؟ تیسرا پیشہ صنعت، کچھ بنانا، کچھ پروڈیوس کرنا، کچھ تخلیق کرنا، کچھ ایجاد کرنا. اللہ نے اس پیشے کو یوں عزت دی کہ جناب داؤد کے بارے میں فرمایا وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ، ہم نے داؤد کو لباس تیار کرنے کی، زرع بنانے کی صنعت سکھائی.
اور یوں اللہ نے صنعت کے پیشے کو بھی عزت دی، صنعت کے پیشے کا وقار بڑھایا اپنی ذات کی طرف نسبت دے کر۔ چوتھا پیشہ کیا تھا؟ کوئی بھی بتا دے۔ چوتھا پیشہ تھا محنت۔ اب میں کیا کروں، میرا اللہ وہ ہے کہ جو کن کہہ کے سب کچھ بنا لیتا ہے، اسے کسی محنت کی ضرورت نہیں ہے۔ تو چار میں سے تین پیشے وہ ہیں کہ جنہیں اللہ نے اپنی لاریب کتاب میں اپنے آپ سے، اپنی ذات وحدہ لا شریک سے منسوب کر کے ان پیشوں کی عزت بڑھائی، ان کا رتبہ بڑھایا، ان کا وقار بڑھایا کہ اب کوئی بھی انسان کسی بھی پیشے سے جڑا ہو اسے حیا محسوس نہ ہو، وہ اپنا کام انصاف سے کرے، اپنا کام خلوص نیت سے کرے، اپنا کام نیک نیتی سے کرے، اپنا کام دیانت اور امانت سے کرے۔ اور کام میں خلوص یہ ہوتا ہے کہ مجھے جو کام دیا جائے میں اپنی 100% قوتیں طاقتیں صرف کر کے اس کام کو بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کروں۔ لیکن میرے نوجوان دوستوں، جب زندگی میں اس موڑ پر آنا، ایک جملے کا پیغام اور یہ ممبر کا تقاضا ہے، اپنی نوجوان نسل تک صحیح ڈائریکشن پہنچانا آل محمد کی تعلیمات کی روشنی میں۔ میرے نوجوان دوستوں، یہ پیغام یاد رکھیے گا جب کبھی زندگی میں اس موڑ پر آئیں کہ اب آپ نے اپنے لیے پیشے کا انتخاب کرنا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ اس موڑ تک آتے ہوئے زیادہ دیر نہ کر دیجئے گا۔ جب انسان ہوش سنبھالے، ضروری ہے اپنی پڑھائی جاری رکھے، کوشش کرے ساتھ میں والدین کا بوجھ بانٹے، اپنے والد کا، اپنے باپ کے کاندھوں سے کچھ بوجھ کو ہلکا کرے، محنت کرے، گھر سے نکلے اللہ کے رزق کی تلاش میں، کام کرے، کام کی تلاش کرے۔ جب زندگی میں کوئی موقع آئے کہ کسی پیشے کا انتخاب کرنا ہو، جس کے پاس قدرت ہو، جس کے پاس وسعت ہو، جس کے پاس صلاحیت ہو، اس کے لیے سب سے بہترین پیشہ تجارت کا پیشہ قرار دیا گیا۔ یہاں تک کہ روایت میں حضرت رسول گرامی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے نبی کیا فرماتے نظر آئے؟ اللہ نے رزق کو 10 حصوں میں تقسیم کیا ہے، جس میں سے 9 حصے تجارت میں رکھ دیے ہیں۔ پروردگار ہر حلال کمانے والے تاجر کے رزق میں برکت و وسعت عطا فرمائے۔ ایک صلوات پڑھیے تمام کے رزق میں برکت کے لیے۔ لہٰذا پیشوں میں، صنعتوں میں، کاموں میں سب سے بہترین کام نبی کریم کی زبانی تجارت ہے۔ اگرچہ ہر کام ضروری ہے، ہر پیشہ ضروری ہے، ہر کام معاشرے کو چلاتا ہے، معاشرے کا نظام بناتا ہے۔ 4 کام ہیں کہ جو اللہ نے، جن میں سے 3 کی نسبت اللہ نے قرآن میں اپنی طرف دی ہے۔ یہ چاروں کام ہیں کہ جو میرے مولا علی نے بھی انجام دیے ہیں۔ تھوڑی سی توجہ میرے ساتھ ہے، میرا موضوع نجات کا ایک سبب تجارت ہے۔ میرے مولا نے یہ چاروں کام کیے۔ یہودی کے باغ میں کھجوریں اگائیں، بیج بوئے، علی نے بھی زراعت کی۔ رسول کی مبارک جوتی پہ ٹانکا لگایا، جوتی کو سیا، تیار کیا، علی نے صنعت کی۔ اللہ اکبر۔ میسم کی دکان پر بیٹھ کر کھجوریں بیچیں، علی نے کاروبار کیا۔ اور محنت علی سے زیادہ کی ہی کس نے تھی؟ اللہ کے دین کو یہاں تک پہنچانے میں اگر سب سے زیادہ کسی کی محنت ہے تو ذات علی ابن ابی طالب ہے، یا خاندان علی ابن ابی طالب ہے۔ یہاں تک میرے پاس آ گئے، میرے ساتھ آ گئے۔ علی نے یہ سارے کام کیے، ان سارے شعبوں میں اپنی قسمت کو آزمایا، اپنا جوہر، اپنا فن دکھایا۔ علی نے زراعت بھی کی، علی نے صنعت بھی کی، علی نے تجارت بھی کی، مگر تجارت بڑی عجیب کی، کبھی جاگتے ہوئے بھی کی، کبھی سوتے ہوئے بھی کی۔ جب جاگ رہے تھے تو میسم کی کھجوروں کی تجارت کر رہے تھے، جب سو گئے تو بستر رسول پہ اپنا نفس بیچ کر مرضی پروردگار خرید رہے۔ ایک درود پڑھیے میرے مولا کی عظمت پر۔ یہ تجارت کی اہمیت ہے۔ میرا مولا تجارت کرتا ہوا، اور بات علی کی تجارت تک آئی ہے تو بات اور آگے بڑھے گی قرآن مجید میں۔ اب ان آیتوں کے تسلسل کو سنتے جائیے گا، میں اپنے مطلوبہ نتیجے تک بہت جلد پہنچ جاؤں گا۔ قرآن مجید میں ایک موقع پر پروردگار مؤمنین کو تلقین کرتا ہے
سورہ مبارک ہے صف ہے، سورہ مبارک ہے غافر ہے، آیت کا نشان ہے 29۔ ارشاد ہوا الذین یتلون کتاب اللہ، وہ لوگ جو کتاب خدا پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ انشاءاللہ کہ ہم سب بھی اس میں شمار ہوں، ہم سب کو خدا توفیق دے اپنی لاریب کتاب کھول کر پڑھنے کی، تلاوت کرنے کی، صبح و شام روزانہ کی بنیاد پر۔ ہم سب کو خدا توفیق دے اپنے بچوں کو اللہ کی لاریب کتاب کی صحیح تلاوت سکھانے کی۔ کیوں؟ کیونکہ اسلام کی بنیادی ترین عبادت ہے نماز۔ یہ نماز اس وقت تک درست نہیں ہو سکتی جب تک انسان کو درست قرآن کی تلاوت نہ آتی ہو۔ نماز باطل اور فاسد ہو جاتی ہے اس شخص کی، پڑھ بھی رہا ہوگا مگر فائدہ بھی نہیں ہوگا، قبول ہونا دور کی بات ہے، درست نہیں رہتی جس کا قرآن کی تلاوت کرنا درست نہ ہو۔ جیسے سورہ فاتحہ، کم از کم سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص صحیح انداز سے پڑھنے نہ آتی ہو، کوتاہی نہ کیجیے گا۔ الذین یتلون کتاب اللہ، وہ لوگ جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کرتے ہیں، وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور جو ہم نے ہی انہیں دیا ہے اس میں سے کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ہمارے دیے ہوئے میں سے کچھ ہمیں واپس لوٹا دیتے ہیں۔ مگر کس طرح کرتے ہیں؟ انفقوا اموالہم، اپنا مال خرچ کرتے ہیں، سرًا وعلانیۃً، چھپا کر بھی اور اعلانیہ طور پر بھی۔ انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، سب سے پہلے تو اللہ کی راہ میں دینے کا دل سب کا نہیں ہوتا۔ پہلے تو انسان اپنی تربیت کرے، اپنے نفس کی تہذیب کرے، اللہ کی راہ میں دینے کا دل پیدا کرے، عزائے حسین میں خرچ کرنے کا جگر پیدا کرے، پھر یہ سارا کا سارا اللہ کی راہ میں دینا اعلانیہ نہ ہو، کچھ اعلانیہ بھی ہو تاکہ دوسروں کو ترغیب ہو، کچھ چھپا کر بھی ہو کہ جس میں سوائے انسان کے اور اس اللہ کی ذات کے کہ جس کی راہ میں مال دیا، جس کے ہاتھ میں وہ مال پہنچا، روایت کے مطابق کہ میرے چوتھے امام، امام زین العابدین علیہ السلام کا فرمان، میرے چوتھے امام کی ایک عجیب طریقہ تھا، ایک عجیب سنت و سیرت تھی۔ جب کسی سائل کو، جزاک اللہ سلامت رہیں، جب کسی سائل کو مولا اپنے دست مبارک سے کچھ دیا کرتے تھے تو اسے دینے کے بعد مولا اپنا ہی ہاتھ چوما کرتے تھے، اپنے ہاتھ پر بوسہ دیا کرتے تھے۔ تو کسی چاہنے والے نے میرے مولا سے پوچھ لیا، اے فرزند رسول، یہ کیا ماجرا ہے کہ آپ سائل کو دینے کے بعد اپنا ہاتھ چومتے ہیں، اپنے ہاتھ پر بوسہ دیتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ جو اللہ کی راہ میں دیا جائے، جو اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے، وہ سائل کے ہاتھ میں بعد میں پہنچتا ہے، پہلے اللہ کے ہاتھ میں جاتا ہے۔ جو مال میں نے اپنے جس ہاتھ سے اللہ کے ہاتھ میں دیا ہو، میں اللہ کے ہاتھ کے احترام میں اپنے ہاتھ کو بوسہ دیتا ہوں۔ یقیناً مراد شباہت ہے، مراد معنوی طور پر ہے، یقیناً تجسیم پروردگار مراد نہیں ہے۔ تو انسان جب اللہ کی راہ میں خرچ کرے تو کچھ ایسا ہو جو دوسروں کو ترغیب دلانے کی نیت سے، نہ کہ ریاکاری، نہ کہ دکھاوا، نہ کہ اپنی بڑائی کے اظہار میں، کچھ اعلانیہ طور پر بھی ہو۔ کوئی مجلس عزا برپا کرے گا تو یقیناً نیچے لکھے گا کہ کس کی طرف سے ہے، یہاں تک کافی ہے، یہاں تک مناسب ہے۔ مگر کچھ ایسا اللہ کی راہ میں خرچ کرنا بھی ہو کہ جہاں صرف دینے والے ہاتھ کو پتا ہو یا جس اللہ کے ہاتھ میں گیا ہے اس اللہ کو پتا ہو۔ وَأَنفَقُوا أَمْوَالَهُمْ، یہ مومن ہیں جو تلاوت کرتے ہیں قرآن کی، جو نماز قائم کرتے ہیں، جو خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، پوشیدہ طور پر چھپا کر بھی اور اعلان کر کے، اظہار کر کے بھی، ترغیب کی خاطر۔ ان کی کیفیت کیا ہے؟ خدا فرماتے ہیں یرجون، یہ سب کام یہ لوگ کیوں کر رہے ہیں، کس امید میں کر رہے ہیں؟ یرجون، یہ لوگ امید رکھتے ہیں، تجارتاً، اپنے معبود سے ایک ایسی تجارت کی تلاش میں ہیں، ایک ایسی تجارت کی امید رکھتے ہیں جس تجارت کی ایک ایسی صفت ہے جو آپ کو دنیا کی کسی تجارت میں نہیں مل سکتی، ایسی ضمانت ہے۔ یرجون تجارتاً، یہ لوگ در حقیقت اپنے اللہ سے ایسی تجارت اور کاروبار کر رہے ہیں، لن تبور، جس تجارت و کاروبار میں کبھی کوئی گھاٹا نہیں ہے۔ کوئی آئے بڑے سے بڑا تاجر اور دنیا کا مجھے کوئی ایک ایسا کاروبار بتا دے جس میں رسک نہ ہو،
جس میں انگریزی والا رسک نہ ہو، جس میں گھاٹے کا خطرہ نہ ہو، خسارے کا اندیشہ نہ ہو۔ پروردگار ہے تنہا وہ ذات جو مومنوں کو ضمانت دے رہا ہے، یرجون تجارتا لن تبور۔ یہ مومن جب ہم سے ہماری راہ میں کچھ کرتا ہے تو در حقیقت ایسی تجارت کرتا ہے لن تبور، جو تجارت کبھی گھاٹے میں نہیں جا سکتی۔ یہ ہے مومنوں کی تجارت۔ ایک آیت اور سن لیجئے، سورہ توبہ 111 ابھی پڑھی تھی، پھر اشارہ کروں گا کہ جب مومن اللہ سے تجارت کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے، کیونکہ اب یہ تجارت ہے بندے اور اللہ کے درمیان، اب یہ دنیاوی کاروبار نہیں ہے۔ میں اپنے جیسے سے کاروبار کر کے کیا فائدہ حاصل کروں گا؟ کاروبار ہو رہا ہے ذات خالق، مخلوق اور خالق میں۔ توجہ میرے ساتھ ہے، نتیجے تک پہنچانا ہے آپ کو۔ کاروبار ہو رہا ہے مخلوق اور خالق میں، کاروبار ہو رہا ہے عبد اور معبود میں، کاروبار ہو رہا ہے پروردگار اور بندہ مومن میں۔ کیا خریدا کیا بیچا؟ پروردگار کی۔ سورہ مبارک ہے توبہ کی آیت 111 ابھی پیش کی تھی نا، اللہ خود کاروبار کرتا ہے مومنوں سے۔ کیسا کاروبار؟ ان اللہ اشتری من المؤمنین اموالہم وانفسہم۔ خدا وہ ہے کہ جو مومن سے اس کے مال اور جان کو خریدتا ہے، مگر قیمت کیا لگاتا ہے؟ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، کہ اس کے بدلے مومنوں کے لیے جنت ہے۔ یہ کاروبار گھاٹے کا تو نہیں ہے۔ اس سے حسین کاروبار کیا ہوگا؟ اللہ مومن سے اس کی جان، یا میں اور دقیق ترجمہ کروں، اللہ مومن سے اس کے مال اور اس کے نفس کا کاروبار کرتا ہے۔ اللہ مومن سے اس کا مال اور نفس خریدتا ہے، بدلے میں اپنی جنت دیتا ہے۔ تو یہ تو ہے مومن کا کاروبار۔ یقیناً امیر المومنین کا کاروبار اس سے بڑھ کے ہونا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا نے ایک عجیب کاروبار دیکھا کہ جب تاجر گہری نیند میں سو رہا تھا اور کائنات کا سب سے منافع بخش سب سے بڑا سودا کر گیا۔ اللہ اکبر! وہ کیا ماجرا تھا؟ مومنوں کے ذہنوں میں نا کچھ اشارہ کروں گا اس واقعے کی کچھ تفصیلات کی طرف، کیونکہ بات ایسی تجارت پر ہے جو نجات دلاتی ہے۔ آج تک تو ہم اس تجارت کی بات کر رہے تھے جو تجارت میں کروں گا اور مجھے نجات دلائے گی۔ اب میں آپ کو وہ تجارت سنانے لگا ہوں جہاں تجارت علی نے کی، نجات نبی کو ملی۔ وہ تجارت میں کروں مجھے ہی نجات مل جائے وہ اور ہے، وہ تجارت جو علی کریں مگر نجات نبی کو مل جائے کافروں کے حلقے سے۔ کتنی تفصیل اس تجارت کی بیان ہو کہ جس تجارت کو، جس کاروبار کو اللہ نے قرآن میں سورہ مبارکہ بقرہ میں جلی حروف میں علی کی فضیلت میں ذکر کیا ہے۔ امت مسلمہ کا تقریباً اتفاق ہے، ایک دو کو چھوڑ کے تقریباً اتفاق ہے کہ یہ آیت لیلۃ المبیت، شب ہجرت نازل ہوئی۔ کیا ہوا ایسا اس رات میں؟ بس اتنا ہوا کہ اللہ نے اپنے خاص بندے پہ وحی فرمائی، اے محمد یہ کافر یہ تمہارے قتل کے در پہ ہیں، منصوبہ تیار ہے۔ کیسا منصوبہ؟ قریش کے، عرب کے 40 قبیلے جمع ہوئے۔ ضروری ہے بچوں کو یہ تفصیل پتہ ہو تاکہ علی کے اس کاروبار کی عظمت کو محسوس کر سکیں۔ 40 قبیلے جمع ہوئے اور ہر قبیلے نے یہ طے کیا کہ ہر قبیلے سے ایک جوان، ایک جنگجو، ایک شجاع، ایک طاقتور کا انتخاب ہوگا۔ یہ 40 تلواریں جائیں گی رات کی تاریکی میں بیت رسول پر، رسول کے پاکیزہ اور مبارک گھر پر حملہ کریں گے۔ رات کی تاریکی میں بیت رسول میں داخل ہوں گے۔ اب واضح ہوا یہ رسول کے گھر پہ حملہ کرنے کی سنت کہاں سے چلی تھی۔ سب نے مل کے طے کیا 40 تلوار بردار، ہر قبیلے سے ایک فرد چنا جائے گا جو سب سے بہادر ہو، جو سب سے جواں مرد ہو، جو سب سے زیادہ تیز تلوار چلاتا ہو۔ ہر قبیلے سے چنا گیا 40 مرد۔ کیوں 40 مردوں کا انتخاب ہو رہا؟ تاکہ بنو ہاشم کسی سے بدلہ نہ لے سکیں۔ ایک قبیلہ ہو، 2 قبیلہ ہو، 10 قبیلے ہوں، بنو ہاشم نمٹ لیں گے، مگر 40 قبیلوں سے جنگ کیسے کریں گے؟ لہٰذا بنو ہاشم خوں بہا لینے پہ راضی ہو جائیں گے۔ 40 قبیلوں سے 40 مردوں کو چنا گیا اور یہ طے کیا گیا، یہ لکھا گیا، یہ عہد کیا گیا کہ سب کی تلوار ایک آن میں نبی پر حملہ کرے گی۔
تاکہ کسی ایک قبیلے پہ قتل کا الزام تنہا نہ آ سکے۔ 40 لوگوں کا انتخاب ہوا۔ کیوں کفار میں اتنی جرأت آئی؟ صرف لفظ کہہ رہا ہوں، تفصیل بعد میں آئے گی۔ کیونکہ وہ جو قافلے رسول تھا، وہ جو محافظ رسالت تھا، وہ ابو طالب مکے سے رخصت ہو چکے ہیں، اس ابو طالب کی رحلت ہو چکی ہے، لہٰذا کفار میں اتنی جرأت آ گئی کہ اب نبی کے قتل کا منصوبہ بنایا۔ مگر اللہ نے تو طے کر رکھا تھا اپنے نبی کی حفاظت کرنی ہے، ابھی تو رسول نے مدینہ بسانا ہے۔ جبرائیل امین راتوں رات نبی کے پاس آیا، یا رسول اللہ، اللہ آپ پر سلام بھیج رہا ہے اور آپ کو حکم دے رہا ہے کہ آپ مکہ سے مدینہ ہجرت فرمائیے، اور جب آپ ہجرت کریں تاکہ کافروں کو خبر نہ ہو، اپنے بستر پہ اپنے وصی، اپنے بھائی، اپنے جانشین، اپنے نفس، مومنوں کے امیر علی کو سلائیے۔ یہ حکم آسمان سے آیا تھا۔ یہ وہ رسول ہے کہ جو اپنی مرضی سے کسی کو جواب نہیں دیا کرتے تھے، کیسے اپنے بستر پہ اپنی مرضی سے کسی کو سلا دیتے۔ حکم آسمان سے آیا تھا۔ اللہ اکبر، میں قربان جاؤں عظمت امیر پر۔ رسول نے علی کو بلایا، رات کی تاریکی ہے، راتوں رات روانہ ہونا ہے۔ اے علی، اللہ عز و جل کا حکم ہے کہ میں مکہ سے مدینہ ہجرت کر جاؤں، اور اسی اللہ کا یہ حکم بھی ہے کہ آپ میری جگہ، میرے بستر پر، میری کملی اوڑھ کر، علی آپ میری کملی اوڑھ کر نبی بن کے سوئیں گے۔ علی نے سوال کیا، اللہ اکبر، او تسلمن بذالک یا رسول اللہ، روایات کے جملے ہیں، یا رسول اللہ، کیا میرے آپ کے بستر پہ سونے سے، یہ نہیں پوچھا کیا میری جان بچے گی یا نہیں، یہ سوال علی کی شان کے خلاف تھا۔ سوال کیا کیا وہ علی کہ جس نے کبھی رسول سے، رسول کے امر پہ کوئی سوال نہیں کیا، ہمیشہ سمعن و اطاعتن یا رسول اللہ کہتے تھے، سر تسلیم خم رکھتے تھے، آج پہلی مرتبہ تاریخ میں سوال کیا۔ مگر سوال کیا کیا؟ او تسلمن بذالک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ حکم تو سمجھے ہو گیا، یہ بتائیے کیا میرے آپ کے بستر پر سو جانے سے، 40 تلواروں کے سائے میں سونے سے کیا آپ کی جان بچ جائے گی؟ فرمایا، اے علی، اللہ کا وعدہ ہے میری جان بچ جائے گی۔ عجیب جملہ ہے۔ وہ علی کہ جس نے کبھی رسول کے کسی امر پہ نبی سے کچھ نہ پوچھا، آج پہلی بار سوال کر رہے ہیں، کیا میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ شاید علی تاریخ میں یہ ریکارڈ کروانا چاہ رہے ہوں کہ شب ہجرت رسول کی جان کسی اور وجہ سے نہیں بچی تھی، صرف علی کے سونے سے بچی تھی۔ جو پہنچ گئے جلدی سے ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ شب ہجرت رسول کی جان صرف علی کے سونے سے بچی تھی۔ روایت کے عجیب جملے ہیں، مومن جھومے گا علی کی اس فضیلت کو سن کے۔ یا رسول اللہ، کیا میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ فرمایا، اے علی، اللہ کا وعدہ ہے آپ کے سونے سے میری جان بچ جائے گی۔ روایت تاریخ کے جملے ہیں، اپنوں نے پرایوں نے سب نے لکھا ہے، فَسَجَدَ لِلَّهِ شُكْرًا۔ نہیں عزیزوں، علی نے سر سجدہ شکر میں زمین پر پیشانی کو رکھ دیا۔ یہ فضیلت نہیں ہے، صرف فضیلت یہ ہے وَبِذَالِكَ صَارَ، اور علی نے یہ جو سجدہ شکر کیا، اس کے ذریعے سے تاریخ انسانیت میں علی وہ پہلی ذات بن گئے، اول من سجد شکرا للہ، تاریخ اسلام میں وہ تنہا ذات کہ جس نے سب سے پہلے سجدہ نہیں، شکر کا سجدہ کیا۔ تاریخ اسلام میں سب سے پہلے جس ذات نے شکر کا سجدہ کیا وہ میرا مولا امیر تھا، اور فقط سر سجدہ شکر میں نہیں رکھا، بلکہ یہ بھی علی نے سنت کا اجرا کیا کہ اپنی پیشانی کے بعد اپنے رخساروں کو بھی زمین پر ملا۔ یہ سجدہ شکر تھا، علی پروردگار کا شکر ادا کر رہے تھے اس بات پر کہ اے اللہ، میرے سونے سے نبی کی جان بچ جائے گی۔ علی نے ایک مرتبہ بھی نہیں پوچھا میرا کیا ہوگا،
اے اللہ تیرا شکر ہے۔ امت کا قاعدہ ہے من سن سنتن حسنہ، جو کوئی بھی امت میں کسی اچھے کام، کسی نیک عبادت، کسی نیک عمل کی بنیاد رکھے گا تو اب قیامت تک جب جب کوئی بھی وہ نیک عمل کرے گا یہ بنیاد رکھنے والا ثواب میں شامل ہوگا۔ اس قاعدے کو دیکھتے ہوئے میں تمام امت کو کہوں گا جتنے شکر کے سجدے امت والوں کرتے رہو گے، یاد رکھنا علی تمہارے شکر کے سجدوں میں شامل رہے گا۔ ایک درود پڑھیے میرے مولا کی عظمت پر۔ خوب غور کیجئے گا، میرے مولا نے سب سے پہلے سجدہ شکر کیا، سجدہ شکر کے بعد رسول نے ایک اور کام کیا، جلدی جلدی سے علی کے ہاتھوں میں کافروں کی امانتیں سونپی۔ اے علی جب سو کر اٹھ جاؤ، جب چین کی نیند سے افاقہ ہو جائے، جب بستر موت پر سکون اور اطمینان سے جی بھر کے سو لو اور صبح سورج طلوع ہو جائے تو یہ مجھ نبی صادق و امین کی امانتیں ہیں جو کافروں کو لوٹا آنا۔ بس اتنا کہا، امانتیں حوالے کی اور نبی چلے گئے۔ ادھر نبی گئے، ادھر علی نبی کے بستر پہ نبی بن کے سو گئے۔ ایک اور جملہ کہہ دوں، علی سو رہے ہیں، نبی جا رہے ہیں۔ نبی کے گھر کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا ہے، کافر جاگ رہے ہیں، کل ایمان سو رہا ہے۔ ادھر کفار نے رسول کے گھر کو گھیرا ہوا ہے۔ یہ حالت ہے مکے کی زمین پر، یہ حالت ہے فرش پر۔ ذرا سنیے عرش پہ کیا ہو رہا ہے۔ پروردگار نے جبرائیل و میکائیل کو جمع کیا، فرمایا تم دونوں بھائی ہو، میں نے تم دونوں کے درمیان اخوت کا رشتہ قائم کیا ہے۔ آج میں خدا اپنے علم غیب سے تمہیں بتا رہا ہوں کہ تم میں سے ایک بھائی کی عمر زیادہ طویل ہے، دوسرے کی کم ہے۔ فیصلہ تم دونوں کے ہاتھ میں ہے، طے کر لو کہ کون زیادہ جینا چاہتا ہے، کون کم عمر پر راضی ہے۔ روایت کہتی ہے جبرائیل و میکائیل میں بحث چھڑ گئی کہ کس کا زیادہ جینے کا حق ہے۔ وہ کہتا ہے میں امین وحی ہوں، وہ جبرائیل کو اپنے کارنامے گنوانے لگا، جبرائیل میکائیل کو اپنے کارنامے گنوانے لگا۔ آواز قدرت آئی، اے میرے پاکیزہ فرشتوں، اے میری نورانی مخلوق، اے جبرائیل و میکائیل، اپنی بحث کو روک دو، جاؤ عرش سے فرش پر جا کر دیکھو کہ کیسے ایک بھائی دوسرے بھائی پہ اپنی جان فدا کر رہا۔ جاؤ فرش پہ جا کے دیکھو کیسے ایک بھائی دوسرے بھائی کے لیے اپنی جان قربان کر رہا ہے۔ اور جب جاؤ تو اے جبرائیل تم علی کے سرہانے، اے میکائیل تم علی کے پائیں کھڑے ہو جانا، تمہاری ذمہ داری ہے علی کی حفاظت کرنا۔ کیوں؟ کیونکہ علی نے خود کو اپنے رب کی حفاظت میں دے رکھا ہے۔ مگر جا کر ذرا اس حوصلے کو تو دیکھو، اس جذبے کو تو دیکھو کہ کیسے یہ بھائی اپنے بھائی پر اپنی جان قربان کر رہا ہے۔ تاریخ میں ایک یہ موقع ملتا ہے۔ دوسرا موقع جب میرا چوتھا امام غازی عباس کو یاد کرتے ہیں تو کیا فرماتے ہیں؟ خدا چچا عباس پر رحمت کرے، فدا نفسہ بے اخی، کہ جس نے اپنے بھائی پر اپنی جان کو قربان کر دیا۔ اللہ اکبر۔ یعنی مجھے کہنے کا حق ہے اگر ذات پروردگار اپنے فرشتوں کے سامنے فخر و مباحات کرنا چاہے تو دو ہی ملیں گے، یا علی ملیں گے جو اپنے بھائی پر جان فدا کرتے دکھائی دے، یا علی کا لال ابو الفضل العباس یہ کام کرتے دکھائی دے گا۔ درود پڑھیے باب الحوائج کی عظمت پر۔ ادھر جبرائیل و میکائیل زمین پر آئے، علی سجدہ شکر کر کے بستر رسالت پہ سو گئے۔ کتنے اطمینان سے آپ نے سن لیا، کتنے سکون سے آپ نے سن لیا، غور نہیں کیا۔ ایک حکم ہے کہ جو نبی نے علی کو بتایا، ایک حکم تھا جو نبی ابراہیم نے اپنے بیٹے اسماعیل کو سنایا تھا۔ یا بنیا، اے میرے بیٹے اسماعیل، انی ارا فی المنام، میں نے خواب میں دیکھا، انی اذبحک، میں تجھے قربان کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترى، تیری کیا رائے ہے؟
قال یا ابت افعل ما تؤمر، اسماعیل نے کمال اطاعت کا مظاہرہ کیا، اے بابا جو امر ہوا ہے اسے انجام دیجئے، ذبح کر دیجئے، مگر کیا؟ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ جو اللہ کے حکم پر، قربان ہو جانے کے، جان دینے کے حکم پر صبر کرتا ہو اسے نبی اسماعیل کہتے ہیں۔ جو جان قربان کرنے کے حکم پہ سجدہ شکر کرتا ہو اسے مولا علی ابن ابی طالب کہتے ہیں۔ علی بستر رسول پر سو گئے۔ یا رسول اللہ، آپ کے اتنے اصحاب باوفا تھے، ہماری جانیں ان پر قربان ہو، کسی کو بھی اپنے بستر پہ سلا دیتے۔ اس سوال کا جواب ڈھونڈنے کے لیے انسان کو رسول کی سیرت پڑھنا پڑے گی کہ اللہ نے، میں اشارہ کر کے گزروں گا، اللہ نے اپنے حبیب کو جو معجزات اور کمالات بخشے تھے ان میں سے کچھ کمال تھے کہ جن کا تقاضا یہ تھا بستر نبی پر سوائے علی کوئی نہ سوئے۔ 2 کمالات گنواؤں گا، زیادہ نہیں۔ پہلا کمال، جس کی مثال، جس پر دلیل حدیث قصہ میں بھی ملتی ہے، السلام علیک یا امہ، جب حسن آئے، جب حسین آئے، جب مولا امیر آئے، ایک ہی جملے کہہ رہے، بی بی کو سلام کیا، بی بی نے جواب دیا، سوال کیا کیا؟ ابھی گھر کی دہلیز پہ ہیں شہزادے، حدیث قصہ تو ذہنوں میں تازہ ہے نا، بچے شہزادے، ان کے بابا گھر کی دہلیز پہ پہنچے، انہیں کیا خبر گھر میں کیا ہے؟ انی اشم عندک رائحۃ طیبۃ کأنہا رائحۃ جدی رسول اللہ، جو پہنچتا چلا جائے میرے ساتھ شامل ہو جائیے گا۔ اے ماں، امیر نے کہا اے شہزادی فاطمہ، ایسی مہک اٹھ رہی ہے جیسی بدن رسالت سے اٹھا کرتی ہے۔ رسول کے معجزات میں سے ایک معجزہ یہ تھا، جس راہ سے گزر جائیں 3 دن تک مہک باقی رہتی تھی۔ میں قربان جاؤں بدن رسالت مآب کے سے اٹھنے والی مہک اور خوشبو پر۔ دوسرا معجزہ اسی حدیث قصہ میں دیکھیے، فغطینی بہ، اے میری بیٹی مجھے چادر یمانی اڑھائیے۔ بیٹی نے باپ کی اطاعت کی، فغطیتہ بہ، اپنی موٹی دبیز یمنی چادر اڑھا کر بیٹی بابا کے لیے کیا کہہ رہی ہے؟ وَإِذَا وَجْهُ يَتَلَأْلَأُ كَأَنَّهَا رسول کا چہرہ اس طرح سے چادر سے چمک رہا تھا، دبیز چادر کے نیچے ہے مگر نور اتنا ساطع ہو رہا تھا کہ چادر میں چھپا ہوا چہرہ رسول 14ویں کے چاند کی مانند چمک رہا تھا۔ بات یہ نہیں تھی کہ نبی اپنے بستر پہ کس کو سلائیں، بات یہ تھی کہ کوئی ایسا ہو کہ کافر دیکھ کر دھوکہ کھا جائے، خوشبو بھی ویسی ہو، نور بھی ویسا ہو۔ ایک درود پڑھیے مولا کائنات کی عظمت پر۔ اور رسالت کی مہک اور رسالت کا نور سوائے نفس رسول کے کسی میں ہو نہیں سکتا، لہذا مولا کائنات کا انتخاب ذات پروردگار نے کیا، آپ نے غور نہیں کیا، لہذا علی کا انتخاب عرش سے ذات وحدہ لا شریک نے کیا۔ کس بات کے لیے؟ محمد کے بستر پہ سو جانے کے لیے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ محمد کے بستر پہ سونا ہو تو اللہ چنے، محمد کے منبر پہ بیٹھنا ہو تو امت انتخاب کرے؟ سامنے کی بات ہے، نبی کی جگہ کسی کو سلایا جائے تو اللہ چن کر بتاتا ہے کون اس قابل ہے جو نبی کی جگہ سو جائے۔ ایک درود پڑھیے مولا کی عظمت پر۔ ادھر علی بستر رسالت پہ سوئے، بہت مختصر کرتے ہوئے، ادھر علی بستر رسالت پہ سوئے، ادھر کاروبار کا آغاز ہوا۔
ادھر اللہ نے جبرائیل امین کو طلب کیا، اے جبرائیل جاؤ ہمارے نبی کی بارگاہ میں سلام پیش کرو، اور اس آیت کو لے کر جاؤ، سورہ بقرہ کی بہت معروف آیت۔ جبرائیل نبی کی بارگاہ میں پہنچے، یا رسول اللہ، اللہ عز و جل ہم فرشتوں کے سامنے آپ کے بھائی علی کی فداکاری پہ فخر و مباحات کر رہا ہے، اور آپ کی بارگاہ میں یہ پیغام بھیج رہا ہے، علی کی شان میں یہ آیت اتر رہی ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، وہ تجارت جو نجات دلاتی ہو۔ اللہ فرماتا ہے لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں، اور آسان کر دوں، لوگوں میں سے ایک ایسا ہے، یشری جو بیچتا ہے، کیا بیچتا ہے؟ نفسہو، اپنا نفس بیچتا ہے۔ ابھی توبہ 111 میں سنایا تھا، مومنین بھی اللہ کو نفس بیچتے ہیں، مگر جب مومن نفس بیچتا ہے بدلے میں جنت مل جاتی ہے۔ اے اللہ، ساری کی ساری جنت تو نے مومنوں کو نفس خرید کر دے دی، جب مومنوں کا امیر سودا کرنے آیا ہے تو کیا عطا کرے گا؟ آواز قدرت آئی، نفسہ ابتغاء مرضات اللہ، لوگوں میں سے ایک ایسا بھی ہے جو نفس بیچتا ہے، اور ہم قیمت لگاتے ہیں اپنی مرضیاں۔ جملہ کہوں، میرے مولا علی کے سونے کے کیا کہنے، علی کا سونا بھی کتنا کھرا سونا تھا، علی کا سونا بھی کتنا خالص سونا تھا کہ جب قیمت لگی تو قیمت لگانے والا جوہری ذات پروردگار تھا۔ نہیں، آپ نے غور نہیں کیا، آگے والوں نے توجہ کی، پیچھے والے بھی میرے ساتھ شامل رہیے گا۔ قیمت لگانے والا جوہری پروردگار تھا۔ جوہری کسے کہتے ہیں؟ جو ہیرے کی پہچان رکھتا ہو۔ جب کوئی ہیرا، کوئی سونا، کوئی چاندی کا ٹکڑا، کوئی گوہر، کوئی لال، کوئی موتی بازار میں جاتا ہے تو ہر ایرے غیرے کو منہ اٹھا کر قیمت لگانے نہیں دی جاتی، ہر ایرے غیرے کو تو دکھایا بھی نہیں جاتا کہ بکنے کیا آیا ہے، دکھایا اسے جاتا ہے، قیمت اس سے لگوائی جاتی ہے جو قیمت جاننے کا فن رکھتا ہو، جو جوہری ہو، جو ہیرے کی قدر پہچانتا ہو۔ اب قیمت لگانی ہے اس نفس کی کہ جس نفس کے بارے میں نبی کہہ چکے ہیں، اے علی، آپ کو یا میں جانتا ہوں یا میرا اللہ جانتا ہے، لہٰذا قیمت بھی وہ ذات وحدہ لا شریک لگائے گی جو جوہری علی کے نفس کو جانتا تھا، کہ جس نے علی کے نفس کو پیدا کیا تھا، کہ جس نے علی کے نفس کو پروان چڑھایا تھا، کہ جس نے علی کے نفس کو محمد کے سائے میں پروان چڑھایا تھا، محمد کے سائے میں نفس علی کی تربیت فرمائی تھی۔ جب اس قیمت لگانے والے نے علی کے نفس کی قیمت لگائی تو کیا لگائی کہ اے علی، آپ کا نفس ہمارا ہوا، ہماری رضا مرضیاں آپ کی ہوئیں۔ لوگ جنگوں میں علی کی شجاعتیں پڑھ کے حیران ہوتے ہیں۔ ہمارا دعویٰ یہ ہے، علی اسے نہیں کہتے جو میدان جنگ میں تلوار چلا کر رسالت کو بچا لے، علی تو اسے کہتے ہیں جو بستر پہ سو کر بھی رسالت کو بچا لے۔ کیا عجیب تاجر ہے امیر کہ سو رہا ہے تو قیمت میں مرضی پروردگار پالے، اگر جاگتے ہوئے تجارت کرتا تو کیا ہوتا؟ میرے مولا کی عظمت پہ میں قربان، مولائے کائنات سو رہے ہیں نیند میں، بستر رسالت پر مرضی کبریا خرید لی، ادھر جبرائیل نبی تک پیغام لے آئے، آیت نازل ہو گئی، بات آگے بڑھی۔ جب علی بستر سے اٹھے ہیں، اگلے روز کفار کا سامنا کیا، ہر کافر کا نام لیتے جاتے، اس کی امانت اسے سونپتے جاتے۔ غور نہیں کیا آپ نے؟ نبی تو راتوں رات مدینے کے لیے روانہ ہوئے تھے۔ کسی تاریخ کی کتاب میں نہیں ملتا کہ جب نبی نے علی کو امانتیں سونپی ہوں تو فہرست بھی بتائی ہو کس کافر کی امانت میں کیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ نفس رسول ہونے کا تقاضا ہے، جو نبی جانتا ہے وہ نفس نبی بھی جانتا ہے۔ یہ علی کی عصمت پر دلیل ہے، یہ علی کی امامت پر دلیل ہے کہ علی نے ہر کافر کو اس کی امانت لوٹائی، اور تاریخ میں کوئی ایک واقعہ نہیں ملتا جہاں کسی کافر نے اٹھ کے شکایت کر دی ہو، یا محمد، ہم نے تو آپ کو صادق و امین جان کر امانت دی تھی، ہمیں ہماری امانت ویسی نہ ملی جیسی دی تھی۔
کسی ایک نے بھی شکایت نہ کی، سب کی امانتیں علی نے سب کو پہنچائیں۔ اللہ اکبر، یقین جانیے شب ہجرت کا واقعہ ہے، نہ جانے کتنی بات ہو سکتی ہے، کہاں تک بات جا سکتی ہے۔ نبی نے شب ہجرت علی کے ہاتھ میں کافروں کی امانتیں نہیں دی تھیں۔ مکے میں 40 سال کی زندگی گزاری، میں بہت تیز اس مدعے سے گزروں گا، جو پہنچ جائے تھوڑی سی توجہ رکھیے گا۔ نبی نے 40 برس مکے میں کیا کر کے گزارا تھا؟ اعلان رسالت تو 40 سال کی عمر میں ہوا، اس سے پہلے ساری دنیا گواہی دیتی ہے، اپنا ہو پرایا ہو، مومن ہو کافر ہو مشرک ہو، سب گواہی دیتے ہیں کہ رسول نے مکے کے کافروں کو توحید کی طرف بعد میں بلایا، پہلے اپنے کردار سے منوایا۔ متفق ہیں؟ 2 ہی تو لقب تھے نبی کے، جس لقب سے نبی کو نبوت سے پہلے بھی، نبوت کے اعلان سے پہلے بھی پکارا جاتا تھا۔ جب نبی مکے میں آتے تو کفار کہتے تھے محمد صادق آ رہے ہیں، محمد امین آ رہے ہیں، محمد صادق آ رہے ہیں، محمد امین آ رہے ہیں۔ یہی صداقت اور امانت ہی تو تھی کہ جسے بنیاد بنا کر نبی نے مکے والوں کو اللہ کی توحید کی طرف بلایا تھا۔ کیا پوچھا تھا؟ اے مکے والوں، اگر میں کہوں کوہ ابو قبیس کے پیچھے سے کفار کا، کوہ ابو قبیس کے پیچھے سے دشمن کا لشکر حملہ آور ہو رہا ہے، کیا تم مانو گے؟ سب نے کیا کہا تھا؟ اے محمد، ہم نے کبھی آپ کی زبان سے جھوٹ صادر ہوتے نہیں دیکھا۔ اے محمد، ہم نے کبھی آپ کو امانت میں خیانت کرتے نہیں دیکھا۔ اگر آپ کہیں گے تو میں مان لوں گا۔ اس موقع پر نبی نے فرمایا تھا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون۔ میں محمد صادق و امین، جس کی صداقت کا کلمہ تم پہلے سے پڑھتے ہو، جس کی امانت کا کلمہ تم پہلے سے پڑھتے ہو، میں محمد کہہ رہا ہوں میری رسالت کا کلمہ بھی پڑھ لو۔ یہی کردار سے تاثر تو تھا کہ مکے میں جو لوگ مسلمان ہوئے وہ نبی کے کردار کو دیکھ کر مسلمان ہوئے۔ یہ صادق ہے، یہ امین ہے، یہ کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ یہ مقدمہ آپ تک پہنچ گیا، اب نتیجہ پیش کر رہا ہوں۔ شب ہجرت نبی نے علی کے ہاتھ میں کفار کی امانت نہیں دی تھی، اپنی رسالت کی عزت علی کے ہاتھ میں دی تھی، کہ وہ جو مشہور ہے امین سے، وہ علی کو اپنا امین بنا کر بتا رہا ہے کہ میں محمد جس پہ بھروسہ کروں، جسے امین مانوں، وہ ذات علی ابن ابی طالب ہے۔ ایک درود پڑھیے مولا کی عظمت۔ تاریخ اسلام کا نہیں، تاریخ انسانیت کا، تاریخ مخلوقات کا، قرآن مجید کا، یہ وہ سب سے کامیاب سودا تھا، وہ سب سے کامیاب تجارت تھی کہ جو علی اور خالق علی کے درمیان ہوئی، اور ہجرت کی رات ہوئی۔ بہت کچھ تھا شب ہجرت کے حوالے سے، کل موقع ہوا تو ٹھیک، ورنہ کل بات کو، آیت کو اور تھوڑا سا آگے بڑھانا چاہوں گا، بس آج یہیں پر گفتگو کو روکتے ہیں۔ کیوں؟ 2 محرم آ گئی، 2 محرم منسوب ہے نواسہ رسول کی کربلا تشریف آوری سے، لہٰذا اب جیسے جیسے راتیں آگے بڑھتی جائیں گی غم شدید تر ہوتا چلا جائے گا۔ اب کسی کو کہنا نہ پڑے سر جھکاؤ، آنسو بہاؤ، جسے جتنی توفیق نصیب ہو، جس کی آنکھیں فرش عزا پہ خشک رہ جائیں، پشیمان ہونا، اللہ سے دل ہی دل میں فرش عزا پہ دعا کرنا کہ یہ دعاؤں کی قبولیت کی جگہ ہوتی ہے۔ اے پالنے والے، مجھ سے ایسی کیا خطا ہوئی کہ غم حسین کے آنسو سے آنکھ خشک ہے؟ اے پالنے والے، مجھے غم حسین میں چند آنسو نصیب کر دے تاکہ مادر حسین کو راضی کر سکوں۔ کیوں؟ کیونکہ مادر حسین ہی تو ہے جو اپنے لال کی مجلس میں رومال لے کر تشریف لاتی۔ دوسری محرم، مسلم کی شہادت کے بعد میرے مولا نے اپنی سواریوں کو کوفے سے رخ موڑ دیا، ایک بیابان کی طرف چلے، فرات کے ساتھ ساتھ سفر جاری تھا، یہاں تک کہ ایک منزل آئی، ایک موقع آیا کہ جہاں حسین کے وفادار ذوالجناح نے اپنے قدموں کو روک دیا۔ وہ جو حسین کی منشا پہ چلتا تھا، آج حسین کے پروردگار کی منشا پہ خود کو روک رہا ہے۔ مولا نے حجت کو تمام کیا، 7 سواریاں بدلی۔ علماء بیان کرتے ہیں
جب کوئی ایک سواری بھی آگے نہ بڑھی، مولا عباس کو طلب کیا، بھیا عباس، اگر قریب میں کوئی قبیلہ آباد ہے تو اس قبیلے کے بڑوں کو ہمارے پاس لایا جائے، ان سے کہنا نبی کا نواسہ آیا ہے۔ مولا عباس تشریف لے گئے، قریب میں قبیلہ بنو اسد آباد تھا، آج بھی کربلا کے قریب وہی قبیلہ آباد ہے۔ بنو اسد کے کچھ بڑے آئے، کچھ بوڑھے بزرگ آئے، اے فرزند رسول، ہماری زمین کو یہ شرف ملا کہ آپ کے قدم اس پر آ گئے۔ سوال کیا، مسموحا، اس زمین کا نام کیا ہے؟ ایک جوان آگے بڑھا، ابن رسول اللہ ہذہ غازریہ، اے نواس رسول، اس زمین کو غازریہ کہا جاتا ہے۔ ہل لہا من اسم آخر، کیا زمین کے لیے کوئی اور نام بھی ہے؟ ایک اور جوان آگے بڑھا، ہذہ ارض ماریہ، اس زمین کو ماریہ بھی کہا جاتا ہے۔ ہل لہا من اسم آخر، کیا کوئی اور نام بھی ہے؟ نہ جانے مولا کس نام کی تلاش میں ہے، اس نام کے انتظار میں ہے جس نام کا وعدہ یوم الست ذات وحدہ لا شریک نے حسین سے کیا تھا، جس زمین کا وعدہ نبی نے حسین سے لیا تھا۔ حسین اس زمین کے اس نام کے تلاش میں ہے، کیا کوئی اور نام ہے؟ کسی نے کہا اسے شط الفرات کہتے ہیں، کسی نے کوئی اور نام بتایا، کسی نے کوئی اور نام بتایا۔ آقا سوال کرتے گئے یہاں تک کہ ایک سن رسیدہ آگے بڑھا، اے فرزند رسول، ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے ہذہ ارض کربلا، یہ کربلا کی زمین۔ اجرکم علی اللہ، دوسری محرم شہید کربلا تک پہنچ گیا، مظلوم کربلا میں وارد ہو گیا۔ ہذہ ارض کربلا، اے آقا یہ کربلا کی زمین ہے۔ سر کو جھکایا، اعوذ باللہ من کرب و بلا، میں کرب اور پریشانی اور آزمائش سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ یہ فرمایا، اے عباس، اسی زمین پہ ہمارے خیمے نصب کیے جائیں۔ کوئی آیا، عرض کرنے لگا، آقا بہن زینب یاد کر رہی ہیں۔ آقا حسین بہن زینب کے پاس تشریف لائے، اے بہن کیا ماجرا ہے؟ بھیا یہ کہاں ٹھہر گئے ہو؟ یہ کس بیابان میں رک گئے ہو؟ یہ کس صحرا میں سواری کو روک لیا ہے؟ اس جنگل میں کیا ہے؟ بھیا یہاں سے جلدی سے آگے بڑھ جائیے۔ اے بہن کیا ہوا؟ بھیا میرا دل اس زمین پر گھبراتا ہے۔ بھائی نے بہن کو دلاسا دیا، مگر جانتے ہیں دلاسے میں کیا عجیب جملے فرمائے، اے بہن زینب یہ وہی زمین ہے جس کا وعدہ میرے نانا نے مجھ سے لیا تھا۔ یہ کہہ کر سرزمین کربلا پہ حسین نے خود اپنا پہلا مرثیہ کہا، ہا ہنا محط رحالنا، اے بہن زینب یہی وہ زمین ہے جہاں ہماری سواریاں ٹھہر جائیں گی، جہاں ہمارے خیمے نصب ہو جائیں گے، جہاں ہم بستیوں کو بسائیں گے، جہاں ہم آباد ہوں گے۔ پھر ایک جملہ فرمایا، ہا ہنا مقتل رجالنا، یہی کربلا کی زمین ہے جو ہمارے مردوں کی قتل گاہ بنے گی۔ کاش کربلا کا امتحان یہاں تک ٹھہر جاتا۔ بات کو آگے بڑھایا، ہا ہونا مسبا نسائنا، ارے یہی کربلا کی زمین ہے جہاں ہماری مستورات کو قیدی بنایا جائے گا۔ ایک مرتبہ بہن بھائی سے مخاطب ہوئی، بھیا جب سے زمین پر قدم آیا ہے کچھ عجیب سا محسوس کرتی ہوں، ارے ایسا لگتا ہے کسی بی بی کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ تڑپ کے بہن کو دیکھا، اے بہن زینب ذرا غور سے سن اور پہچان کر دیکھ، یہ کسی اور کی نہیں، ماں فاطمہ زہرا کے رونے کی آواز ہے۔ اے میری دکھیاری ماں فریاد کر رہی ہے مدینے سے ہمارے ساتھ ساتھ۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی الزہراء، الا ولعنت اللہ علی القوم الظالمین۔
وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا آلَ مُحَمَّدٍ أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ بار الہ تجھے واسطہ غربت آل اطہار کا، مظلومیت آل اطہار کا، تجھے واسطہ کربلا کی خاک شفا کا، تجھے واسطہ ساکن کربلا کا، تجھے واسطہ غریب کربلا کا، ہماری اس عزا کو، اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہماری اس عزا کو، ہمارے ناسوؤں کو قلب نازنین مادر حسین کے لیے مرہم کا باعث قرار دے، ہماری اس عزا کے صدقے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، جو مومنین فرش عزا پہ بیٹھے ہیں دلوں میں، جو حاجتیں لیے بیٹھے ہیں دلوں میں، ہماری تمام حاجتوں کو بر فرما۔ بار الہ 2 محرم تیرے نبی کی آل کربلا پہنچ گئی، بار الہ کربلا والوں کا صدقہ، جو مومن دل میں کربلا کی زیارت کی حسرت رکھتا ہے، دعا رکھتا ہے، طلب رکھتا ہے، ہر کربلا کے لیے تڑپنے والے کو جلد از جلد اور بار بار آقا کی زیارت نصیب فرما، دنیا میں آقا کی شفاعت نصیب فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، مملکت خداداد پاکستان کی حفاظت فرما، اسے دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، اسے دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما۔ سب سے بڑی دعا، سب سے بڑی آرزو، منجی بشر منتقم کربلا فرزند زہرا قائم آل محمد کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں مولا کے اعوان اور انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم بجاہ محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔